السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے 39 ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں جو بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے کہ اب تمہیں بھی اپنے ڈیفنس کی اجازت دی گئی، جس کے بارے میں سورہ حج میں آیت نازل کی گئی۔ اس سلسلے میں سریہ و غزوات کا سلسلہ شروع کیے، دشمن پر اپنا دبدبہ، اپنی طاقت بتانے کے لیے، تاکہ دشمن اسلامی طاقت سے ڈر کر اسلام کے خلاف سازشیں کرنے سے بچیں اور اسلام کے لوگوں سے فرینڈشپ معاہدہ کریں، وہ اپنے دین پر رہیں، مسلمانوں کو اپنے دین پر رہتے ہوئے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اسی آسرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے آ رہا ہے مکہ جانے کے لیے۔ آپ نے ان کو گرفت میں لینے کے ارادے سے بدر کے میدان کا رخ کیا، جس میں 300 سے زائد صحابہ کرام تھے، لیکن ہتھیار بہت کم تھے۔ جیسے عام ہتھیار سفر پر عرب کے لوگ رکھتے تھے، ویسی ہتھیار رکھ کر نکلے۔ ادھر ابو سفیان اپنا سامان بچانے کے لیے مکہ اطلاع دیتا ہے کہ ایک لشکر بدر کے مقام پہ بیٹھا ہے۔ 1300 لوگ مکے سے نکلتے ہیں، 1000 لوگ پہنچتے ہیں، جس میں سے 300 لوگ واپس ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر کہ ابو سفیان اپنا سامان جس کا خطرہ تھا قبضہ ہونے کا، وہ ساحلی علاقے سے لے کر مکہ آ چکا ہے۔ ابو سفیان کی یہ دوسری اطلاع بھی مل چکی تھی کہ واپس چلے جاؤ، لیکن ابو جہل جو اس قافلے کا سردار تھا، اس نے 300 لوگوں کو کہہ دیا کہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، لیکن 1000 کو لے کر آگے بڑھتا ہے صرف اسلام کی دشمنی میں، حتیٰ کہ بدر کے میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ بدر کے علاقے میں 1000 کا لشکر موجود ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انٹیلیجنس ٹیم کو دوڑاتے ہیں، پل پل کی خبر لا کر دی جاتی ہے۔ مشرکین مکہ کس مقام پر بیٹھے وہ خبر لا کر دی جاتی ہے، ان کی تعداد کتنی ہے وہ خبر لا کر دی جاتی ہے، ان کے پاس اونٹ کھانے کے لیے کتنے خبر دی جاتی ہے، ان کے پاس گھوڑے جنگ لڑنے کے لیے کتنے خبر دی جاتی ہے، ان کے ہتھیار کا حال کیا یہ خبر دی جاتی ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے یہ خبر دی جاتی ہے۔ پل پل کی اطلاع لے کر دشمن کے سارے معلومات حاصل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف رخ کرتے ہیں ان سے مشورہ طلب کرنے کے لیے۔ ایک طرف مہاجرین کی جماعت تھی 300 سے زائد صحابہ میں، دوسری طرف انصار کی جماعت تھی انہی لوگوں میں۔ مہاجرین میں سے ایک صحابی اٹھے اور اٹھ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ عز و جل رضا کے لیے کیا اس جنگ میں شامل ہونے والے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مہاجرین کا جواب یہی ہے کہ ہم آپ کو ایسا نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا اللہ جاؤ اور لڑ لو کفار سے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کہیں گے آپ بھی چلیں ہم بھی چلیں گے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم آپ کو ہرگز وہ جواب دینے والے نہیں جو یہود نے جواب دیا تھا۔ یہ جواب سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر جو بوجھ تھا کہ صحابہ ایسے موقع پر کیا کریں گے، وہ بوجھ اتر گیا۔ ناظرین تصور کر کے دیکھیں، اسلام کے خاطر، دین مستق اور آپ تک پھیلانے کے خاطر صحابہ کیسی قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے۔ ان کا جذب ایمانی تھا، ان کا تقوی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اسلام کی محبت تھی، دین کی محبت تھی، اللہ کا تقوی تھا جو ان کو عطا کر دیا گیا تھا خاص اللہ عز و جل کی طرف سے۔ ناظرین، جنگ ہونا طے پایا گیا، مسلمان ارادہ کر چکے اب دشمن کے سامنے قدم پیچھے ہرگز بھی نہیں ہٹائیں گے۔ دشمن کو اندازہ ہو جائے کہ مسلمانوں کو جو کمزور سمجھ رہے تھے، آج مسلمان کمزور نہیں۔ 15 سال سے مسلمان برداشت کر چکے، لیکن اب نہیں، اب ہماری دفاع کے لیے، ہمارے ڈیفنس کے لیے، دین کی سلامتی کے لیے، ہمارے آنے والی نسل کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس دین کو سلامت رکھنا ہوگا تو قدم جمانا پڑے گا اور مسلمان جمائے رکھے۔ وہ کفار جو اللہ کے دین کو مٹانے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، وہ کفار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، کہا ڈٹ جاؤ، ڈٹ کر کھڑے رہے صحابہ۔ حتیٰ کہ پہلی مدد اللہ عز و جل کی ہوئی ہے کہ رات کا وقت جب تھا، رات میں زبردست بارش اللہ عز و جل نے برسا دی۔
جب بارش برسی اس علاقے میں جہاں مسلمان بدر کے میدان میں کھڑے تھے، بارش پڑنے کی وجہ سے وہ زمین سخت ہو گئی پانی سوکھ کر، تاکہ مسلمانوں کے گھوڑے اور مسلمان دوڑ لگانے کے لیے آسان ہو جائے۔ لیکن جس طرح مشرکین مکہ کھڑے تھے، وہ ڈاؤن والا علاقہ تھا، سارا پانی بہ کر ان کے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے جنگ میں انہیں کل کے دن صبح گھوڑے دوڑانے میں مشکل محسوس ہونے والی تھی۔ ناظرین عزیزان ملت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارتے ہیں، اور جب صبح ہونے کو تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بدر کے میدان کی طرف کوچ کرو۔ بدر کے میدان کی طرف ادھر کوچ کرنے پر ادھر ابو جہل کا معاملہ یہ ہے، جو مشرک کہا گیا، جو کافر کہا گیا، لیکن اس کا ایمان اللہ عز و جل پر تھا، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک کرتا تھا، اس لیے کافر کہا گیا۔ گزشتہ کئی ایپیسوڈ میں بات آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن آپ تصور کر کے دیکھیے، جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے، جو لوگ اللہ کے دین کو مٹانے کے ارادے سے آئے، وہ ابو جہل بدر کے میدان میں آتا اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، آج قریش کے لوگوں میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں جو جتھا، جو گروپ تیرے نزدیک محبوب ترین ہے، آج اس کو فتح عطا کرنا ہے اس جنگ کے اندر۔ تصور کر کے دیکھیں ناظرین، جو لوگ کفار ہیں، اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے مسلمان نہیں بن جاتے، وہ کافر ہی رہتے ہیں، مکمل طور پر اللہ عز و جل پر ایمان لانا پڑے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، نہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر سکتے، دونوں چیزیں کفر ہوتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس کے سوال کا جواب قرآن مجید میں، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ لوگ، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یاد رکھو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے، گو تم بڑی کثرت والی جماعت لے کر آ جاؤ، بڑی جماعت لے کر آ جاؤ، چاہے تم جتنے بھی لوگوں کو لے کر آؤ، لیکن اللہ کی مدد صرف مومنین کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ نہیں۔ ابو جہل کو جواب دیا گیا، وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ صبح کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اصول کے مطابق میدان قتال میں جمع ہو گئے۔ 310 سے زائد کی جماعت، 1000 کا دشمن سامنے، صفوں کو سیدھی کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیر کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ ناظرین تصور کر کے دیکھیں کہ صحابہ کیسے موقعوں پر کیسے کام کیا کرتے تھے۔ ایک تیر کو ہاتھ میں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفوں کو درست کرتے چلے جاتے۔ جنگ کے آغاز کی تیاری کی گئی۔ جنگ کا آغاز اس زمانے میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ مشرکین کی طرف سے کچھ سیلیکٹڈ لوگ باہر نکلتے تھے، مسلمانوں کی طرف سے کچھ سیلیکٹڈ لوگ باہر نکلتے تھے۔ مشرکین کی طرف سے 3 بڑے بڑے خداور لوگ باہر نکلے جنگ کا آغاز کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھیے، حضرت علی آگے بڑھیے، اور ایک دوسرے صحابی کو آگے بڑھا۔ 3 صحابی کا مقابلہ 3 کفار سے تھا جو اختوائے۔ حضرت علی، حضرت حمزہ شیروں کی طرح لڑ کر حملہ کر کے وہ 2 کا صفحہ وہی کر دیے۔ تیسرے صحابی جب اس کفار سے لڑ رہے تھے، کافر آدمی سے، اس نے ان پر ضرب چلائی، انہوں نے ان پر ضرب چلائی، حتیٰ کہ ایسی ضرب ان کو لگی، جب ضرب لگتے ہوئے دیکھے حضرت علی، حضرت حمزہ گئے اس کا کام تمام کر دیا، اور اس صحابی کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حتیٰ کہ اتنا بڑا زخم تھا، وہی زخم کے ذریعے اس صحابی نے شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ جیسے جنگ کا آغاز اس دستور کے ذریعے کیا گیا، جو دستور عام طور پہ عرب کے اندر تھا کہ 2 گروپ لڑنے سے پہلے ایک انفرادی طور پر جنگ ہوتی ہے۔ جیسے قریش کے لوگوں نے منظر اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے ہمارے تینوں لوگوں کو ڈھیر کر دیا، جذبات ابھرے، دشمنی ابھری، ورغلایا گیا، جوش لایا گیا، اور مسلمانوں کے اوپر جو 310 سے زائد تھے، 1000 نے ایک ساتھ حملہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، لیکن قبل اس کے کہ جنگ کا آغاز ہونے والا ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں۔ جنگ کا دستور یہ ہوتا تھا کہ عرب کے لوگ ریگستان میں سفر کرنے کے لیے اونٹ کا استعمال کرتے تھے، لیکن جب جنگ لڑنے آتے تھے تو گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے۔ ناظرین تصور کر کے دیکھیے، مجھ تک اور آپ تک دین پہنچانے کے لیے اس I+C اور بیٹھ کر جب آپ دین سیکھتے ہیں تو تصور کر کے دیکھیے، جنگ کے لیے جہاں گھوڑے استعمال کیے جاتے ہیں، 310 سے زائد لوگ ہیں، لیکن جنگ لڑنے کے لیے صرف 2 گھوڑے مسلمانوں کے پاس ہیں۔ 70 اونٹ مسلمانوں کے پاس ہے، اس پر سفر کر کے سوار ہو کر آئے تھے، لیکن جب جنگ آگے بڑھے گی، یہی اونٹوں کو کاٹ کر کھانا بنا کر کھایا جاتا ہے۔ پیدل چل کر، ہتھیار لے کر، زنگ آلود تیار ہے صرف مجھ تک اور آپ تک دین اسلام کی بات پہنچانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ کے آغاز سے ایک دن پہلے ایک چھپڑ ڈال دیا گیا۔
آپ کے لیے کیمپ بنا دیا گیا تھا کہ آپ پوری جنگ کا جو سو محاصرہ کر سکے, پوری جنگ کا معائنہ کر سکے اور مسلمانوں کو گائیڈ کر سکے کہ کہاں سے حملہ کرنا ہے, کہاں سے پیچھے ہٹنا ہے, کہاں سے آگے بڑھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیمپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دیکھتے حضرت حمزہ حضرت علی نے تینوں کا خاتمہ کر دیا. اب مشرک مکہ 1000 بھیڑنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مسلمانوں کی جماعت کو حکم دیتے کہ اب تم جمع رہو اپنی جگہ پر, جگہ سے ہلنا نہیں. جیسے مشرک مکہ قریب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا, خاص حکم پر اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا, ایک ساتھ 310 سے زائد کی جماعت نے 1000 پر حملہ کر دیا. شیروں کی طرح مارتے کاٹتے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے آئے تھے, وہ لوگ جو اللہ کے دین کو بٹانے کے ارادے سے آئے تھے, وہ لوگ جو قرآن کے خاتمے کے ارادے سے آئے تھے, وہ لوگ جو حدیث کے خاتمے کے ارادے سے آئے تھے, وہ لوگ جو مسلمانوں کی عزت پامال کرنے آئے تھے, وہ لوگ جو زمین سے اسلام کو نیست و نابود کرنے آئے تھے, وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی دشمنی میں آئے تھے, وہ لوگ جو اللہ کے دین کی دشمنی میں آئے تھے, مار کاٹ کرتے ہوئے اپنے سینے میں تقوی لے کر, اپنے سینے میں محبت اللہ لے کر, اپنے سینے میں محبت رسول لے کر صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے سینے میں محبت قرآن لے کر, اپنے سینے میں محبت حدیث لے کر آگے بڑھتے چلے گئے, مار کاٹ کرتی چلی جاتے حتیٰ کہ زندگی کے اپنے تمام تر طاقت کو لگا دیتے جنگ بدر میں, مار کاٹ کرتے ہوئے شہروں کی طرح جاتے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیمپ میں موجود ہے, سجدے میں گر گڑاتے, اے میرے پروردگار آج یہ مسلمانوں کا جتھا اگر شکست کھا گیا, اگر آج ہار گیا, میرے پروردگار قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیمپ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے. ابو بکر صدیق کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا آپ کے لیے کافی ہے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیمپ کے باہر نکلے, کہا ہے ابو بکر دیکھو یہ قریش کے لوگ ہیں جو اللہ کی دشمنی میں آ چکے ہیں, ان کے غرور اور ان کے تکبر نے انہیں اللہ کے دین کے خلاف کھڑا کر دیا ہے. آج یہ ذلیل ہو کر جائیں گے, ان قریب جتھا پلٹ کر جائے گا. یہ خوشخبریاں دے رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھے جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ وعدے پر اللہ قائم ہے. جنگ ہماسان کی چل رہی ہے, حضرت حمزہ شامل ہے, حضرت عمر شامل ہے, حضرت علی شامل ہے, بڑے بڑے صحابہ شامل ہے. مار کاٹ کرتے چلے آتے, 1000 کا لشکر ہے, ان پر دبدبہ بنتے چلے جاتا, ان پر روب بنتے چلا جاتا, حتیٰ کہ آسمان سے سورہ انفال کی خوشخبری نازل ہو گئی. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یاد کریے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے, بدر کے میدان میں گڑ گڑا رہے تھے, تو اس نے آپ کی دعا قبول کر لی اور کہا بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. ادھر یہ حکم ہوا, ادھر جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اللہ عز و جل نے آیت نمبر 12 میں, اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا, بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, چنانچہ تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں. میں جلد ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا, ڈر ڈال دوں گا, ہیبت ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا ہے. چنانچہ تم ان کی گردنوں پر وار کرو اور ان کی ہر پور پور کو درس کر دو. یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے جبریل علیہ السلام اور ان کے لشکر کو حکم دیا اتر جاؤ بدر کے میدان میں. جہاں اللہ کے یہ بندے اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر 2 گھوڑے اور 70 اونٹوں کے ساتھ اور کم تلواروں کے ساتھ پہنچ چکے, انہیں پرواہ نہیں ہے مدینے میں ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. انہیں پرواہ اگر ہے تو اللہ کے دین کی پرواہ, اتر جاؤ. جیسے ادھر اترے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی، آپ نے ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر یہ دیکھو جبرائیل آ رہے ہیں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے، گرد و غبار میں اڑے ہوئے، جاؤ صحابہ کو میدان کے اندر خوشخبری دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس میدان میں اتر جاتے اور دوڑ لگاتے، زیرہ پہن کر کہتے آگے بڑھو فرشتوں کی فوج آ چکی ہے۔ ابو بکر صدیق بڑھتے کہتے آگے بڑھو فرشتوں کی فوج آ چکی ہے۔ یہ ہمتیں اتنی بڑھ گئی صحابہ کی فرشتوں کی اطلاع لے کر کہ صحابہ گواہی دیتے، ہم ایک دشمن کو مارنے جاتے لیکن ہماری تلوار اس کی گردن تک پہنچتی نہیں، لیکن گردن نیچے گر جاتی۔ ہم نے جنگ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ آسمان سے آئی ہوئی فرشتوں کی مدد تھی۔ مار کاٹ کرتے ہوئے فرشتوں کی جماعت نے ایسا دبدبہ اللہ نے ان کے دل میں بٹھایا، ایسا خوف ان کے دل میں بٹھایا، 1000 کا لشکر جو اسلام کے خلاف اٹھا تھا ذلیل ہو کر بدر کے میدان کی دھول اپنے زبانوں سے چاٹ کر پلٹا ایڑیوں کے بل اپنے کیمپ کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی دیر پہلے کہا تھا یہ جتھا ان قریب اپنے قدم دوڑا کر بھاگے گا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ قدم دوڑا کر پیچھے بھاگنے لگے۔ مسلمان مال غنیمت کو اپنے قبضے میں لینے گئے، مسلمانوں کے اندر خوشی کے جذبات پھوٹ نکلے۔ 1000 کا لشکر ذلیل و خوار ہو کر، اور دیکھا مسلمانوں نے کہ اللہ نے کہا تھا تقوی اختیار کرو، صبر اختیار کرو، فرشتوں کی فوج بھیجے گا۔ فرشتوں کی فوج آئی، ذلیل و خوار ہو کر مشرک مکہ کیمپوں کی طرف پڑ لڑنے لگے۔ دنیا کی نظریں بدر کی میدان پر گڑی تھی کہ کیسا 13 سال کی دشمنی جو لوگ کمزور تھے آج مدینہ چلے گئے، 1000 کا لشکر لے کر مکے والے ان لوگوں کے قتل کے ارادے سے نکلے، کیا وہ مسلمانوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ لیکن دنیا کے سپر پاور اس وقت کا مشاہدہ کیے ہوئے تھے، عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کی نظریں ادھر مدینے کے اندر بدر کے قریب تھی، یہاں تک کہ جب دیکھا کہ مشرکین مکہ جنگ ہار چکے، ہتھیار ڈال چکے، 70 کے قریب لوگ ان کے قیدی بنا لیے گئے، سب کچھ لٹا دیا اور مسلمان جنگ جیت گئے، ایسی ذلت ان کو پولیٹیکل لیول پر ہوئی کبھی مشرکین مکہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ناظرین، اللہ عز و جل کی مدد صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے، بھلے جماعت تھوڑی کیوں نہ ہو، بڑے ہتھیار تھوڑے کیوں نہ ہو، بڑے گھوڑے 2 کیوں نہ ہو، بھلے اونٹ 70 کیوں نہ ہو، مدد تو اللہ کی صرف مومنوں کے ساتھ ہے۔ ایسے پہلا فیصلہ کن مارکا مسلمانوں نے دیکھا بدر کی زمین پر، جسے غزوہ بدر کبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ عز و جل نے فتح عطا کی، جیسے فتح نصیب ہوئی رمضان کا یہ مہینہ، مدینہ کی طرف مسلمان پلٹے تو عید الفطر کا موقع تھا، فطرے کے احکامات واضح ہو چکے تھے۔ جب مدینہ مسلمان پلٹے، جیت کا سحر اپنے سر پر باندھ کر، وہ لوگ جو مدینے میں مسلمانوں کے دشمن تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کر لیا۔ یہیں سے منافقین کی ایجاد مدینے کی سرزمین پر شروع ہوئی، جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافقوں کا سردار تھا۔ حالات مسلمانوں کے لیے فتح کی خوشخبری تو لے کر آئے، لیکن اسلام دشمن طاقتوں کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ طاقت 2 سال میں کتنی منظم ہو گئی، اور 1000 کا لشکر آ کے شکست کھا کر چلا گیا۔ دوسرے جتنے دشمن تھے سب یونائٹڈ فورس بنانے کی پلاننگ کر رہے تھے کہ مسلمان کو یہیں ختم کر دیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ ہجرت کے 2 سال میں اتنی طاقت، آنے والے سال میں کتنی طاقت آ جائے گی، یہ سپر پاور بن جائیں گے، یہ ان کا دستور، ان کا کانسٹیٹیوشن دنیا میں غالب کر دیں گے، انہیں ختم کیا جائے۔ دشمنوں کی تیاریاں تیز ہونے لگی، مسلمانوں کا تقویٰ بڑھنے لگا، قرآن کا نزول جاری ہے، قرآن کا لکھنا جاری ہے، حدیث کا کہنا جاری ہے، حدیث کا لکھنا جاری ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں ہے ناظرین تو آج مسلمانوں کی جماعت میں عمل موجود نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا دیا گیا، سب کچھ عمل کر کے بتا دیا گیا۔ اگر ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے تو عمل کی کمی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام پر زندگی کے ہر امر میں، ہر معاملے میں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ناظرین، مزید حالات کیا ہیں، کیسے مسلمان اس خوشی کو لے کر گھر پلٹے، کیسے ان کے لیے آفات اور مصیبتیں تیار کی جا رہی تھی، کیسے اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، کیسے دین دنیا کے اندر غالب ہوا، یہ تمام حالات آنے والے ایپیسوڈز میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔